السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، آئیے آج ہم جو ہے نا زکوٰۃ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ جیسے جیسے رمضان ختم ہوتے جا رہا ہے اور یہ جو ہے تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے نا لوگ بہت سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ کس حساب سے دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، اور اس کا ٹائم دینے کا کیا ہے۔ تو 3-4 دن سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس کے متعلق کوئی ویڈیو بنا کر آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ میری جو طبیعت جو ہے نا 3-4 دن سے ناساز چل رہی تھی، تو میں آج الحمدللہ بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا اس زکوٰۃ کے متعلق سمجھا دوں، اور جو ہے نا اگر جس کو بھی اگر زکوٰۃ کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں بالکل آسان لفظوں میں آپ حضرات کو جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حدیث شریف میں بہت وعید کے ساتھ آئی ہے۔ جیسے کہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کے مال کو جو ہے نا کل قیامت کے دن جو توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دیا۔ اب جو ہے نا کہ ایک بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس کے اس مال کو جو ہے نا ایک سانپ کی شکل سانپ کی شکل دے دیا جائے گا، اور وہ سانپ کی شکل ایسا ہوگا ہے نا کہ اس کا جو ہے نا بال جھڑے ہوئے ہوں گے، مطلب کہ وہ گنجا سانپ ہوگا۔ اور گنجا سانپ سے مراد یہاں پہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کی زہر کی وجہ سے جو ہے نا اس کے بال جھڑ چکے ہوں گے، اس لیے گنجا سانپ۔ اگر اس سانپ کے زہر اگر دنیا کے اگر ہرے بھرے جگہوں میں اگر ایک بھی اگر زہر ڈال دیا جائے تو وہ زمین جو ہے نا بالکل بنجر ہو جائے گا، بالکل نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو اس سانپ سے جو ہے بتایا گیا یہ زہریلا سانپ ایسا ہے۔ تو کل قیامت کے دن جو ہے نا اس نے جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کے مال کو زہریلے سانپ کی شکل دے دیا جائے گا، اور وہ زہریلا سانپ کے جو آنکھیں ہوں گے نا اس آنکھوں کے اوپر جو ہے نا 2 سفید سے نقطے ہوں گے، اور اس سانپ کو اس شخص کے گلے کا توق بنا کر جو ہے نا اس کو وہ ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ۔ بتائیے، حدیث شریف میں اتنی تاکید کے ساتھ اتنی وعید کے ساتھ آئی ہے، اور جو ہے قرآن شریف میں آئی ہے۔ قرآن شریف میں ایک اور آیت ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورۃ التوبہ میں یہ آیت ہے۔ سمجھ لیں میری بات کو کہ اس کا بھی یہی ترجمہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کل اس کی اس مال کو جو ہے نا جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے نا داغا جائے گا، جیسے مہر لگاتے ہیں نا ہم، تو اس مال کو اس کے بدن پر، اس کے پیٹھ پر، اس کے پہلو پر جو ہے نا داغا دیا جائے گا۔ تو اس لیے آج جو ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بہت سارے شخص جو ہے نا یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پر زکوٰۃ کب واجب ہوا۔ دیکھیے، اکثر و بیشتر جو ہے نا جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اسی لیے جو ہے نا خاص طور سے جو ہے نا رمضان المبارک میں وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کیونکہ یہ رمضان کا جو ہے نا ایک ماحول بن چکا ہے۔ خیر جو بھی ہو، کیونکہ جب صاحب نصاب بنتا ہے، میں نے صاحب نصاب کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا اس سے پہلے بھی، اس بار بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہے نا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر قیمت ہو تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ اب جب کسی انسان کے پاس اگر یہ قیمت آتا ہے نا تو اس شخص کو پتہ نہیں چلتا، پھر وہ رمضان میں ادا کرنے کی کوشش کرتا۔ صحیح ہے نا؟ چلو اچھی بات ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کا جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ایک تاریخ فکس کرنا پڑے گا۔ بغیر تاریخ فکس کیے ہوئے آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ ہے نا
کوئی سا بھی تاریخ فکس کر لیجئے. اگر آپ رمضان میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10 رمضان میں یہ ایک تاریخ فکس کر لیجئے, یا 15 رمضان میں ایک تاریخ فکس کر لیجئے. جب پورا سال گزرنے کے بعد جو ہے آپ اپنے اسی تاریخ میں آپ اپنا جو ہے جو بھی آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اس کو اکاؤنٹنگ کر کے زکوٰۃ کا مال جو ہے آپ کا جتنا بہت وہ الگ سائڈ رکھیے, باقی کا مال جو اپنے لیے رکھیے. پھر اس کے بعد اگر آپ وہ زکوٰۃ جو ہے نا جو آپ کا جو بچا ہوا تھا آپ جو ہے نا ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں, تھوڑا تھوڑا بھی ادا کر سکتے ہیں, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسا ادا کریں گے. اور زکوٰۃ جو ہے نا کن کن چیزوں میں دی جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے زکوٰۃ جو ہے نا جو ہے ایک تو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو, صحیح ہے. دوسرا ہے آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو. تیسرا کیا ہے آپ کے پاس کیش رقم ہو. چوتھا کیا ہے آپ کے بینک بیلنس ہو. اور بھی ہے لیکن یہ چار موٹے موٹے جو ہے نا آپ ان کو سمجھ لیجئے. اب جو ہے نا اب اس کو ان چاروں میں سے آپ کیا کریں گے, اگر آپ کے پاس ایک میں ہی اگر آپ کو پورا ہو جا رہا ہے 52.5 تولہ سے اوپر اگر ہو رہا ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں. اور اگر دونوں کو ملا کر اگر اتنی رقم بن رہا ہے 52.5 تولے کی جو قیمت ہوگی تو آپ ادا کریں, یا تین کو ملا کر اگر آپ ادا کر سکتے, تین کو ملا کر اگر جب جوڑیں گے تو 52.5 تولے کے اوپر اگر قیمت آ رہی ہے تو آپ ادا کر سکتے ہیں. اور اگر چاروں کو ملا کر آپ کریں گے تو اس کے اوپر جا رہی ہے تو آپ ادا کریں. اگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات کو. اب آتے ہیں زکوٰۃ جو ہے نا, تو ہم بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کو کس حساب سے ادا کریں گے, کیسے ادا کریں گے, ہمارے اوپر کتنا ہے. دیکھیے زکوٰۃ کا جو ہے نا 2.5% آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اور 2.5% جو ہے نا آپ کیسے حساب لگائیں گے, جیسے کہ 100 روپے میں جو ہے نا آپ کا جو ہے 2.5 روپے بنتا ہے, تو اسی طرح آپ جوڑتے جوڑتے اگر آپ 1 لاکھ میں جائیں گے تو 1 لاکھ میں آپ کا جو ہے زکوٰۃ بنے گی 2,500 کی. یعنی وہ 2.5% جو ہے آپ کو نکالنا پڑے گا. 40 سے اب کریں گے تو 2.5% آپ کا نکل جائے گا. تو اس طرح کر کے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. اور زکوٰۃ جو ہے نا بہت سارے ایک تو سوال یہ آتا کہ میرے پاس جو ہے نا ایک مکان ہے, کیا ہم اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہت سارے کہتے ہیں کہ میرے پاس گاڑیاں ہیں. دیکھیے اگر آپ کے پاس یوز کرنے والی کوئی چیز ہے, یوز کرنے والی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 مکان ہیں, ایک مکان آپ جو ہے نا وہاں پر خود رہ رہے ہیں, دوسرا مکان آپ جو ہے اس کو جو کرایہ پر ڈال رکھے ہیں, تو اس مکان کا تو زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اس کا جو آنے والا جو کرایہ ہے نا اس میں سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. اب جیسے کہ آپ کے پاس جو ہے 2 گاڑیاں ہیں, ایک گاڑی آپ یوز میں لگاتے ہیں, جانا آنا ہوتا ہے, ایک گاڑی آپ کی ہی بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ کے جو ہے اس کا بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. اور جو ہے بہت سارے گاڑیاں ایسی ہوتی ہے وہ مطلب کہ سواری کرواتے ہیں, تو ان کا بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا. گھر کے جو زائد سامان ہیں ان کا بھی آپ ادا کریں گے جب سب جوڑ جاڑ کے. لیکن اس میں جوڑنا کیا نہیں ہے. دیکھیے آپ کے پاس جو ہے نا کوئی اگر جیسے کہ آپ گھر میں رہ رہے ہیں, گھر میں راشن ہے, بجلی کا بل ہے, پانی کا بل ہے, ان کو ہٹائیں گے. ہٹانے کے بعد اگر آپ کے اوپر جو ہے 52.5 تولے کے اوپر اگر آپ کی قیمت ہو رہی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں, ورنہ اگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا کشمکش میں رہ جاتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ جو ہے جیسے کہ کیسے ادا کریں, تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ اب یہ گھر کا راشن بھی ہے, خرچہ بھی ہے, بجلی کا بل ہے, پانی کا بل ہے, اور بہت سارے اخراجات ہیں, ان کو ہٹا کر جو ہے آپ کے اوپر جتنا بچیں گے 52.5 تولے کے اوپر اگر قیمت پہنچ رہی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. سمجھ گئے نا میری بات کو. تو یہی تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اگر آپ کو کسی بات کا اشکال ہو تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں, تو میں انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا, اچھی طرح بتانے کی کوشش کروں گا. اب میں آپ سے جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.